السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ فی شأن عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا جمیع الاوقات وتفضلنا بہا من جمیع الحاجات وتقینا من جمیع السیئات ورفعنا بہا عندک الدرجات وبلغنا باقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة بعد الممات انک مجیب الدعوات رافع الدرجات قاضی الحاجات دافع البلیات حل المشکلات اغثنی انک علی کل شیء قدیر۔ بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اسی رب کائنات کے لیے سزاور جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام و آخر نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑوں رحمتیں برکتیں و انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین پر۔ آئیے دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگ و دوستو، رب تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے صحت سے رکھا اور ماہ ذی الحجہ میں جو ہے ہمیں پہنچایا۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑے ہی برکت والے دن ہیں۔ اس میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو کثرت سے پڑھا جائے، یہ ایسی تسبیح ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جب آپ ایک فرشتے نے اللہ کی تسبیح بیان کی تو آپ نے جو ہے اسے بے پناہ انعام دیا، اونٹ دیے اور کئی بکریاں دیے۔ اس کے بعد دیتے گئے، پھر کہا اے اللہ کے بندے ایک مرتبہ پھر سے تو پڑھ دے، تو پھر آپ نے سنا جو کچھ تھا سب دے دیے۔ اس کے بعد کہا اب سب تو دے دیے، آپ کے پاس ہے کیا؟ بولے آپ کے پاس یہ بکریاں تو میں تمہیں دے دیا ہوں، اونٹ بھی دے دیا ہوں، اس کو چرانے کے لیے کوئی چاہیے نا؟ تو اور ایک دفعہ آپ پڑھ دیجئے، میں آپ کا جو ہے آپ کے پاس میں جو ہے کام کرنے والا بن جاؤں گا، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ تو فرشتے نے کہا، پھر پڑھ کر کہا کہ میں کوئی آدمی نہیں، اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے مجھے بھیجا۔ تسبیح رب کی بڑائی پر آپ کتنا مہربان ہوتے ہیں، کتنا انصار کرتے ہیں، کتنی قربانی دیتے ہیں، اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اتنے جو ہے امتحانات سے گزرتے گئے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ آزمائشوں سے گزارتے ہوئے جو ہے انہیں مقصد و مراد عطا فرماتا ہے۔ کم و بیش 8,000 سے زائد، بعض روایتوں میں کہ 15,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں انہی کی نسل سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل سے آئے ہیں، اللہ نے جو ہے اتنی شان اتنی مرتبہ عطا فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو۔ آپ جو ہے 80 سال کی عمر میں تھے، آپ کو جو ہے آپ نے دعا کی مولا مجھے اولاد عطا فرما۔ تو آپ اندازہ لگائیے 80 سال کی عمر میں جو ہے آپ کو، آپ کی ایک اہلیہ تھی حضرت، آپ ان سے نہیں ہوئی، حضرت ہاجرہ سے آپ کو اولاد ہوئی۔ تو آپ جب 80 سال کی عمر میں جب بیٹا ہوا تو آپ بیٹے سے محبت کرنے لگے، بیٹے سے شفقت کرنے لگے، بیٹے سے پیار کرنے لگے۔ انسان کی فطرت ہے، جب بچہ بڑی تاخیر سے ہوتا ہے، دیر سے ہوتا ہے تو محبت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جب محبت کرنے لگے تو اللہ نے کہا، اللہ نے جو ہے
دیکھا کہ ابراہیم میرا ہے، خلیل میرا ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، اور میرا ہوتے ہوئے یہ جو اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ تو خواب ہوا، اے ابراہیم اب تمہیں اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو ایک مقام پہ چھوڑنا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو رہنمائی ہوئی، حضرت سیدنا جبرائیل امین انسان کی شکل میں آئے۔ یہاں اللہ کے نبی رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر ہوا تو اللہ نے جو ہے براق کو لایا، لیکن حضرت ابراہیم کو انسان کی شکل میں پیدل سفر شروع کروایا۔ نبی کی شان، ہمارے نبی کی شان کچھ اور ہے، حضرت ابراہیم کا مقام کچھ اور ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، خواب انبیاء کے جو خواب ہوا کرتے ہیں، ہمارے خواب اور انبیاء کے خواب میں جو ہے بہت بڑا فرق ہوتا ہے، 70,000 پردوں کا فرق ہوتا ہے۔ روایتوں میں آئے کہ انبیاء علیہ السلام، پچھلے انبیاء علیہ السلام کو خواب کے ذریعے وحی ہوتی، اور جو خواب ہوتا وہ سچ ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اب مجھے تیار ہونا ہے، مجھے تیار ہونا ہے۔ آپ امتحان کو سمجھیے، امتحان جو ہوتا ہے، آزمائش، امتحان کے جو امتحان لکھنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایگزام کے بعد، اس امتحان کے بعد میری ترقی ہے، میرا عروج ہے۔ یہ امتحان اگر میں لکھوں گا اس کے بعد مجھے ترقی ملے گی، تو ترقی کی خواہش میں، ترقی کی حرص میں وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام سے امتحان لیا، تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ مجھے اور بلند والا مقام ملنے والا ہے۔ تو آپ بڑی خوشی خوشی رب کی بارگاہ میں جو ہے آپ نکلتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ فلسطین سے نکل رہے ہیں، فلسطین سے سفر شروع ہوا۔ جب فلسطین سے سفر شروع ہو کر آپ جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ بچے کو ذبح کرنے کے لیے، کوئی تجارت کے لیے نہیں، کوئی ملازمت کے لیے نہیں، کسی مال متاع کے لیے نہیں، آپ کسی شکار کے لیے نہیں، بلکہ خود کی اولاد کو قربان کرنا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ سفر ہو رہا ہے، کہاں سے؟ فلسطین سے سفر ہو رہا ہے۔ اب سینکڑوں میل دور جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ پریشان، کیا ہے، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، سفر جاری ہے، سفر پہ جا رہے ہیں۔ تو جو حضرت جبرائیل امین انسان کی شکل میں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ وہ کالے پہاڑوں کا علاقہ آ گیا۔ جب کالے پہاڑوں سے گھیرا ہوا علاقہ آ گیا تو حضرت جبرائیل نے کہا یہی مقام ہے۔ تو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑے، اور چھوڑ کر جب جو ہے آپ جانے لگے، کوئی پرندہ آسمان پہ نہیں، زمین پہ کوئی درخت نہیں، بس ایک ریگستان ہے ہر طرف۔ آپ آج دیکھیں کہ پہاڑیں کیسے ہیں، اس دور میں کیسا تھا ہوگا، کچھ نہیں ہے، بس ہر طرف ہو ہے۔ ویسے ہو کے عالم میں چھوڑ کے جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے دوڑنے لگی۔ اے میرے سرتاج، اس ویرانے میں، اس جو ہے بیابان میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ بتاؤ کیا ہم سے غلطی ہوئی، کیوں چھوڑ جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا کہ جو ہے 2-3 میل تک جو ہے حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے آتے گئی۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ جو ہے کیا اللہ کا حکم ہے، یہاں چھوڑنے کا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں کی؟ جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کامل یقین ہے اللہ جب ہمارے ساتھ ہوگا، دنیا کی کوئی چیز کی ہمیں حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، یہ کہتے ہوئے آپ وہیں رک گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی تسبیح و بڑائی بیان کرتے ہوئے حضرت حاجرہ بڑے اطمینان سے رہی، یہ پیغام۔ اس کے بعد آپ اپنے مقام پہ آ گئی۔ سوچئے ذرا، سننے میں بڑی کئی ہزار سال ہو گئے، آج بھی واقعہ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل کا واقعہ۔ اس کی وجہ ایثار و قربانی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو چھوڑ رہے ہیں. بتاؤ آج کی عورت، آج کا ماحول دیکھ لیجیے آپ. تو کیسی تربیت تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ اپنے مقام پہ آ جاتی ہیں. اس کے بعد وہ جو گزشتہ جمعہ میں نے زمزم کے تعلق سے آپ سے عرض کیا کہ جو ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر 1 دن 2 دن 3 دن پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہونے کے بعد آپ اسماعیل علیہ السلام رونے لگے. جب رونا زیادہ ہو گیا تو ماں کی محبت ممتا بے چین ہو کر یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ، وہ پہاڑ سے یہ پہاڑ، جو حجاج کرام گئے ہیں حج کو گئے ہیں، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی. اللہ کا جو ہے عذاب بھی سمجھ سکتے ہیں. ہر سال اپنے خاندان کے، اپنے دوست احباب کے، اپنے رشتہ دار حج میں رہا کرتے، دعائیں کرتے، ہم بڑے انتظار کرتے. آج وہ وقت نہیں رہا. وہ خوش نصیب تھے جو لوگ اچھے ماحول میں، اچھے دور میں حج کرے ہیں. اللہ کرے کہ آنے والے سال ہم سب کو اللہ حج کی توفیق عطا فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ حاجرہ علیہ السلام ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں. بچے کی محبت، پانی 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 ختم ہو گیا. تو اس دوڑنے کو اللہ اتنا پسند فرمایا، بلکہ کہا کہ یہ شاعر اللہ ہے، یہ میرے نشانیاں ہیں. اس کو نشانیوں میں شمال فرما دیا. اور وہ جو مقام پہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیروں کو مار کے رو رہے تھے، تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کبھی ادھر جاتی، کہیں ادھر پانی ہے. حالانکہ پانی تو معلوم ہے انہیں نہیں ہے، لیکن بے چین ہو کر دوڑ رہی ہے. ماں بچے کی تڑپنے کی آواز سے بے چین ہو کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو وہ دوڑنے کو انہوں نے اپنی بیٹے کی محبت میں دوڑا، لیکن اللہ نے اس کو قیامت تک اس ادا کو جاری رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے امتحان میں تھے وہ. تو جیسے ہی آ کر دیکھا کہ بچے کو کچھ نقصان تو نہیں ہوا، تو جیسے ہی دیکھا تو جو ہے پھر دیکھتی پھر چلے جاتی، پھر دیکھتی پھر چلے جاتی. اس کے بعد جب دیکھا کہ جو ہے نا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں سے فوراً چشمہ جاری ہو گیا. بولے یہ کیا پانی آ رہا ہے؟ تو پانی زیادہ پھیلنے لگا. تو حضرت حاجرہ نے کہا زمزم کہا. تو رک جا. اگر عارفین کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر حاجرہ سلام اللہ علیہ نہیں کہتی تو وہ علاقہ سارا کا سارا سمندر بن جاتا زمزم کا. تو وہ پانی قیامت تک جاری رہے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہوا وہ پانی کنواں بن گیا. اس کے بعد وہاں پہ درخت لگنے لگے، پرندے آنے لگے، قافلے والے رکنے لگے. تو میں نے اس سے پہلے زمزم کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلے ہوئے پانی کی شان یہ ہے کہ جو انسان جس مقصد کے لیے پیتا ہے اس کا وہ مقصد اس کا پورا ہوتا ہے. وہ اس کی جو ہے خواہش پوری ہوتی ہے، ہر خواہش پوری ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا یقین گمان پختہ ہو، یقین پختہ ہو، گمان پختہ ہو کہ اس کے بعد مجھے ملنے والا فائدہ. ہمارا یقین کا پرسنٹیج کم ہونے کی وجہ سے ہماری دعائیں جلدی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے. ایک معمولی موبائل فون بنانے والے کو آپ دیکھ لیجئے، ڈاٹا آپ کا جو ہے نا کچھ اسٹور کرنا ہے، کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو کیا ہونا ہے؟ سب سے زیادہ پاورفل اس کا جو ہے نیٹ ورک ہونا ہے. اس کے اندر جو بھی وائی فائی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ فل پاورفل ہوا تو فوراً ڈاؤن لوڈ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ جو چیز رکھی گئی ہے، کوئی چیز کو آپ سورہ رحمان آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور کرنا چاہیے. موبائل فون کے اندر بیکار چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے بہتر ہے کہ تم قرآن کو ڈاؤن لوڈ کریں. روزانہ ایک سورہ سننے کی کوشش کریں، قرآن کو سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ فائدہ سائنس جب کو آپ کو فائدہ دے رہی ہے اس سے استفادہ کریں بیکار فضول چیزوں کی بجائے. تو جتنا اس کے اندر جو ہے نا ڈاٹا زیادہ رہے گا تو فوراً ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے. تو اسی طرح انسان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایمان جتنا پختہ ہوگا، اللہ اس کے رسول کی بات فوراً سمجھ میں آئے گی. آپ کو جو ہے آپ کی دعائیں قبول ہوگی. اللہ کی ذات پہ کامل یقین کی ضرورت ہے، کامل یقین کی ضرورت ہے. کیسا یقین؟ حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے خواہش کی. آپ نے تو خواہش کرتے نہیں تھے، لیکن جو ایک دفعہ حضرت علی پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ بتاؤ، تم بیمار ہو کے اٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کچھ دوں، کیا کھانا پسند کرو گی؟ تو بار بار اصرار پہ آپ نے کہا کہ مجھے انار چاہیے.
مجھے انار چاہیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انار لینے کے لیے بازار گئے۔ بازار جا کر آپ نے جو ہے انار لے کر آ رہے ہیں، اور ان کے پاس صرف ایک انار کے ہی اس وقت پیسے تھے۔ انار لے کے جب آ رہے ہیں تو گھر کے قریب جیسے ہی پہنچے، پیچھے سے ایک شخص نے کہا کہ جو ہے اللہ کے نام پہ مجھے انار دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے انار دے دو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فوراً اس کو جو ہے اللہ کے نام پہ پوچھتے ہی فوراً آپ نے جو ہے وہ انار جو اپنی اہلیہ کے لیے لا رہے تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ سائل کو، فقیر کو دے دیا۔ اب دے کر اب یہ کشمکش میں ہے کہ میں نے فاطمہ سے کہا کہ میں انار لے کے آنے والا ہوں، اب کیسا کروں یہ سوچتے ہوئے، لیکن آپ اللہ کی ذات پہ کامل یقین تھا کہ اللہ کے نام پہ دیا ہوں تو اللہ شاید اس سے بہتر مجھے دینے والا ہے، یہ کامل یقین تھا۔ یہ اس کے بعد آپ گھر آئے، جیسے گھر میں آئے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا اے میرے سرتاج کیا انار لائے ہیں؟ کہا انار تو لایا تھا فاطمہ، لیکن مجھے کسی نے مجھ سے سوال کیا اللہ کے نام پہ انار دے دے تو میں نے اسے دے دیا، کیا میں نے بہتر کیا؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ اے میرے سرتاج تم نے مجھے کھلانے سے 1000 گنا بہتر کیا جو سائل کو دے دیا، سائل کو دے دیا۔ یہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں ہم دے دیے ہیں، یہ کہہ کر بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد گھر پہ دستک ہوئی، گھر پہ کسی نے دستک دی، دے کر کہا تو فوراً دروازہ کھولا تو حضرت بلال، ایک روایت میں حضرت سلمان فارسی کا نام بھی ہے، تو آپ آئے تو فوراً کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ تحفہ آپ کو بھیجا ہے، دیکھے تو کیا ہے اس کے اندر؟ انار ہے۔ کتنے انار؟ 9 انار ہے۔ کتنے؟ 9 ہے۔ تو اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا تحفہ، کیا شان ہوگی دیکھیے آپ، بیٹی کے لیے تحفے اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں، علی کے لیے تحفے بھیج رہے ہیں۔ ایسی شان اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو علی و فاطمہ کی محبت دے۔ یہ ایسی محبت ہے جو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، شیطان کبھی ان کی محبت میں آنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو ہے گھر، جیسے ہی حضرت علی کو انار آپ نے گنا تو 9 انار تھے، تو حضرت علی نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہوتا، کسی اور کا لے جائے۔ بولے اے علی آپ کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے؟ بولے نہیں یہ میرا نہیں ہوتا۔ بولے کیوں؟ کیونکہ میرا اگر ہوتا تو اس میں 10 ہوتے، ایک کم ہے۔ تو فوراً جمے سے جو ہے انہوں نے ایک انار کو نکالا، بولے میں ایک انار میں نے رکھ لیا تھا، ایک انار میں نے رکھ لیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان کو دے دیا۔ اس کے بعد گھر آئے تو فاطمہ سے کہنے لگے اے فاطمہ دیکھا تم نے، ہم نے اللہ کی راہ میں 1 دیا اور اللہ نے ہمیں 10 دیا، تو یہ بات سے ہمیں پتا کیا چلا اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے وہ خالی نہیں ہوتا۔ آپ چاہے مسجد کو دیں، چاہے کسی کی مدد کریں، آپ 5 دیتے ہیں تو 50 ملے گا، اور اگر نیت آپ کی اچھی ہے، آپ کا یقین اچھا ہے، آپ کا خیال اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا سیکھے میرے بھائی۔ قربانی کا گوشت آ گیا، بس آپ جتنا کاٹے پورا اندر، ایسا نہیں۔ قربانی کے جو ہے طریقہ، قربانی کا طریقہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ 1 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب 3 دن میں گوشت ختم کر دو، رکھنا نہیں۔ تو صحابہ اکرام کیا کرے؟ فوراً کھا لیے 3 دن، جتنا کھانا تھا کھا لیے، باقی کا پھر یعنی وہ اس سال، پھر دوسرے سال پھر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کھاؤ اور اٹھا کے رکھو، بچا کے رکھو۔ تو یا رسول اللہ اس سال ایسا، بولے اس سال قحط پڑی ہوئی تھی، لوگوں پریشان تھے، غریبوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، تو میں چاہتا تھا کہ تمام لوگوں کے پاس لوگ اچھا سے اچھا کھائیں۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ جو ہے، اور قربانی کا مزاج نیت پر ہے میرے بھائی، نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ آپ کا کوئی چیز نہیں، صرف آپ کی نیت پہنچتی ہے۔ آپ کی نیت ہو، آپ کی نیت ہو، کس چیز کی نیت ہو؟ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ میرا اتنا بڑا، ہم نے جتنا بڑا جانور لائے، اتنا مہنگا لائے، اتنے کا لائے، اتنے کا لائے۔ میں پرسوں جو 4-5 دن پہلے دیکھا، ایک بکرے کو دیکھا 80,000 روپے میں برسا ہے،
میں اپنی آنکھوں سے دیکھا یہیں اس قریب میں، عجیب و غریب اس کے بال ایسے بڑے ہوئے ہیں، 80,000 روپے۔ تو یہ جو کام لاکھوں روپے بھی ہے، بڑے بڑے جانور۔ تو ہونا کیا ہے، اللہ کی راہ میں جب دیں گے، یہ سنت ابراہیمی کی جو تکمیل ہو رہی ہے، اس تکمیل میں جو ہے ہم جو ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچائے، جہاں پر جو ہے تھوڑی دور پہ جائیں، گاڑی نکالیں، نیکی کمانا ہے تو جو نا محنت کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ پیر پہ پیر ڈال کے گھر میں بیٹھے جو آیا اس کو دیتے جا رہے، رعب تکبر نہیں۔ قربانی کا گوشت تقسیم ہونا چاہیے، اس کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اور جو لوگ، مسئلہ بڑا نازک بھی ہے، جہاں حصہ رکھتے ہیں، بات یاد ہے میں بھول جاؤں گا اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ 7 حصے ہیں، سمجھیے آپ، بڑے جانور میں۔ اب ایک جنا جو ہے ایک حصہ کم ہے، ڈھونڈتے پھر رہا ہے، ارے بھائی حصہ مل جاؤ نا، حصہ مل جاؤ نا، آلریڈی بکرے میں حصہ ہے۔ ارے گھر میں سے آواز آئی، ارے لے لو نا جی، خیمہ بنا کے رکھ لیں گے، خیمہ بنا کے رکھ لیں گے، بلکہ بیوی بولتی پیچھے سے، بڑے کا خیمہ بنا کے فریج میں ڈال کے رکھ لیں گے، کھانے میں آتا۔ ٹھیک ہے بھائی، نام لکھ لو۔ 6 لوگ اچھی نیت سے، ایک آدمی خیمے کی نیت سے، تو 6 کے 6 کی قربانی ہوتی نہیں۔ فقہ نے فرمایا، علماء کرام نے فرمایا، پوروں کی قربانی رد، ایک کی نیت خراب ہونے سے۔ تو بڑی نیت کا بہت بڑا دخل ہے، نیت کا بہت بڑا اہم اس میں معاملہ ہے، لوگ جانتے نہیں۔ اور گوشت کی نیت سے قربانی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا اچھا بعض لوگ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، ارے چھوٹا بالکل ایسا جو ہے نا وہ مینڈا وغیرہ، ایسا جو بھی بکرا وغیرہ جو بھی ہے، چھوٹا کولا رہنا بول صاحب، میں کئی کو پوچھا اس لیے نہیں، کولا رہتے ذرا گوشت بریانی اچھی بنتی، اچھا جلدی گلتا، کوفتے وفتے اچھے بنتے۔ ارے بولا کیا نیت ہے میرے بھائی، کولا چھوٹا ہونا قربانی نہیں ہوتی تیری، تو گوشت تو روز اللہ تعالیٰ تیرے کو روز کھلا رہا۔ مسلمانوں کے اندر تو جو نا 7 دن، اگر 8 دن ہوتے تو مثلا 8 دن بھی کھاتے، ہفتے میں 7 دن ہو تو 7 دن گوشت کھا رہا، اس کے بعد بھی گوشت کی ہیرس اچھا سے اچھا کم سے کم بکرا جو ہے دیں تو کم سے کم اس کی 1 سال کا نظر آئے، وہ 1 سال کا نظر آئے، 6 مہینے کا بھی اگر ہے تو وہ کم سے کم 1 سال کا نظر آنا چاہیے۔ جانور اچھا ہو، مرتنگا چلنے نہیں آ رہا، زبردستی اٹھا کے لا کے کر رہا، ایسے نہیں، اچھے سے اچھے جانور میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیت کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑی نیت اہم ہے۔ نیت اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کی قربانی نہیں ہوتی۔ آپ بولیں گے نیت کا دخل کیسا، وقت اجازت نہیں، ذرا میں کچھ جانے تفصیل سے بولا چاہ رہا تھا، لیکن آپ سے عرض کروں 1-2-4 منٹ اگر بڑھ گئے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس لیے نیت بہت ضروری ہے۔ قربانی آپ اتنا پیسے خرچہ کر کے دے رہے ہیں، 10,000 20,000 25,000 50,000 جو بھی ہے، تو نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، خالص اللہ کے لیے یہ ہونا ضروری ہے۔ اور کیسا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں قربانی کے مسئلے پر اپنے نام سے نہیں دیتے، خود کے نام، خود پہ قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی کا مسئلہ جو قربانی نہ دے، ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے، حدیث پاک ہے، اپنے نام سے نہیں، اپنے والد مرحوم کے نام سے دے دے رہے قربانی، دیا ابا کے نام سے، دیا تیرے نام سے نہیں، ابا کے نام سے دے دیا نہیں۔ جس پر واجب ہے، جو آدمی صاحب استطاعت ہے، جو عید کے دن قربانی کا، جیسا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ اور ہے، قربانی کا مسئلہ اور ہے، قربانی کے دن اس کے پاس پیسے آ گئے، قربانی کے حصے کے اتنے، قربانی کے حصے کے اتنے پیسے آ گئے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ قربانی دے۔ اور ایسا نہیں کہ مرحومین کے نام سے دے رہے، خود نہیں دے رہے، بچوں کے نام سے دے رہے، باہر نہیں دے رہا، ایسا نہیں۔ جس پہ واجب ہے، گھر کا افراد خاندان جو ذمہ دار ہے، بیوی کے پاس سونا ہے، اس کی بھی قربانی ضروری ہے، اور شوہر تو دونوں کی طرف سے دے۔ بالغ نابالغ پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ جیسے پاگل، گھر میں کوئی بچے ذہنی طور پہ پاگل ہے، بڑے ہیں، ان پہ بھی نہیں ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب ہے، لیکن ہمارے پاس مزاج کیا ہو گیا ہے، ان کے نام پہ ان کے نام پہ دیتے ہیں، نہیں، بلکہ اگر دینا ہے بچوں کے نام سے دے سکتے، نفل میں شمار ہوتا، اور اللہ کے نبی کے نام اس کو حصہ رکھیں، صحابہ کرام کا نام کا حصہ رکھیں، اولیاء کاملین کا نام کا حصہ رکھیں، اپنے مرحومین کا حصہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ دیں۔ اللہ کے نبی آپ اپنے طور سے دیتے اور امت کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتے۔ اس کے علاوہ قربانی دیتے وقت میں لوگ سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر بہت سارے لوگ کیا کرتے، ہاتھ لگا دیتے، ذبح کرتے رہتے، ہاتھ لگائیے ٹھہرتے، ہاتھ جتنے لوگ لگا رہے ہیں وہ سب جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی نہیں پڑھا تو فقہ کہتا ہے کہ جناب وہ ذبیحہ حرام ہو گیا۔ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے کہ جو ہے اپنے جو افراد خاندان
صاحب استطاعت ان کی طرف سے دیں، اور گوشت کو زیادہ سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کریں، زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں. اور اسٹور کرنے والے اسی کو ممانعت نہیں ہے، جس کے گھر میں جو زیادہ لوگ ہیں تو جناب پورا کا پورا بھی قربانی گوشت رکھ لے تو کوئی اس کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ افضل وہ ہیں، زیادہ فضیلت وہ کہ غریبوں میں، دوست احباب مسکینوں میں بانٹتے جائیں، تقسیم کریں. لہٰذا یہ چیزوں کو آپ ضرور عمل کریں، اس لیے کہ نیت کا بہت بڑا دخل ہے. ایک وقایت بیان کر کے بات کو میں ختم کر دے رہا ہوں. نیت کتنی ضروری ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹائے تو حضرت بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بابا جان میرے ہاتھ باندھیں اور میرا کرتا جو ہے میرے انتقال کے بعد میری ماں کو پہنچا دیں تاکہ میری ماں جو ہے دیکھ کے اطمینان حاصل کر سکیں. تو اتنے میں کرتا نکال کر جو ہے آپ کو لٹا کر ذبح کرنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ذبح ہو نہیں رہا ہے، آپ نے بارہا سنا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان ہاتھ کھول دیں. بولے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کہے گی کہ بچے کو زبردستی ہاتھ باندھ کر جو ہے ذبح کیا گیا، دنیا کہے گی زبردستی کیا گیا. نہیں، کوئی یہ نہ کہیں کہ آپ کے اوپر الزام لگائیں، میرے ہاتھ کھلا رکھیں اور مجھے قربان کر دیں. اس کے بعد آپ ذبح کرنے کے لیے لوہے سے جو ہے آپ کاٹا جا رہا ہے، آپ تیز کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، ذبح ہو نہیں رہا ہے. تو پتا اس کے بعد اللہ نے جو ہے جنت سے دمبا بھیجا اور دمبا جو ہے ذبح ہو گیا. اس کے بعد آپ آنکھ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خون بیٹے کا نہیں دمبے کا ہے. تو پتا چلا وہ کیسی اولاد تھی جو اپنے ماں باپ کی فرمان پہ جو ہے قربان ہونا سیکھی. مسلمانوں، آج ہم کو چاہیے کہ اپنے والدین کی فرما بردار ہو جائیں. کامیابی چاہتے ہیں تو نیت درست رکھیں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک لوگ جھاڑ کی پوجا کر رہے تھے، جھاڑ کی پوجا کر رہے تھے، جھاڑ کے سامنے جا کے سجدہ کر رہے تھے، جھاڑ کی جو ہے وہ پرستش کر رہے تھے. تو جو ہے ایک اللہ کا نیک بندہ، نیک صالح نوجوان جو ہے اس جھاڑ کو کاٹنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. متقی پرہیزگار تھا. جب جھاڑ کو کاٹنے کے لیے نکلتا ہے تو عارفین حکایت کی کتاب میں واقعہ موجود ہے. تو جیسے ہی نکلتا ہے تو شیطان جو ہے اچھے لباس میں آ جاتا. جیسا انسان رہتا نا ویسی شیطان رہتا ساتھ میں، جیسا انسان ویسا شیطان. اکثر لوگوں کو جو نوجوانوں کو جو نشے کی عادتوں میں ڈال رہے ہیں، قتل و غارت گری جو ہو رہا ہے، تو دوستاں ہیں یہ. بچے کی صحبت جو ہوتی ہے نا اس سے انسان خراب ہوتا ہے. آپ اہم اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیے. آج کل حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. تو شیطان آ کے بولا کہاں جا رہے حضرت؟ بولے وہ جھاڑ کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں، اس کو کاٹنے جا رہا ہوں. تو آپ اس کو نہیں جا سکتے. بولے کیوں؟ آپ اگر اس کو کاٹنا ہے تو پہلے میں اس سے لڑ کے بتائیں، اتنے اگر طاقتور ہیں تو آپ اس کے بعد کاٹیں. تو اس نے کہا کہ ذرا مقابلہ ہوا، کشتی ہوئی. کشتی ہونے کے بعد یہ بندہ جو ہے بڑا اخلاص والا تھا، عابد تھا. تو وہ شیطان اپنے انسانی لباس میں آ کے جو ہے کشتی لڑا. تو حضرت نے جو ہے اس کو جو ہے نا فوراً ایک لمحے میں پٹک کے جو ہے اس کے چھاتی پہ بڑھ گئے. اس کے بعد انہیں بولا ارے بھائی چھوڑ دو چھوڑ دو، جبکہ شیطان بہت طاقتور ہوتا ہے. اس کے بعد چھوڑ دو. اس کے بعد کہا کہ چھوڑ دو. بولا کہ نہیں چھوڑوں گا تجھے. بولے میں تمہیں جو ہے روزانہ 2 دینار تمہیں دوں گا، تمہیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے، تکیے کے نیچے آ جائیں گے. لالچ دیا، پیسے کی لالچ. انسان کو جو گمراہ ہوتا ہے پیسے کی طرف سے. تو فوراً وہ چھوڑ دیا. چھوڑ کے بولا آپ جھاڑ کترنے مت جائیے، آپ کو جو ہے 2 دینار مل جائیں گے، میری بات سن لو. تو جو ہے وہ صاحب نکل کے گھر پہ چلے گئے. 2 دینار آئیں گے. تو دوسرے دن دیکھے تو کیا 2 دینار آ گئے، 2 درہم جو بھی 2 پیسے تھے. پھر دوسرے دن دیکھو تو کیا پیسے نہیں ہیں. تو فوراً بولے رہے اب تو جھاڑ کترنا ہی کترنا ہے. تو جھاڑ کترنے کے لیے جیسے نکلے راستے میں پھر وہ شیطان مل کے جو مقابلہ کرنے. بولا کیا ہے، کیسا جا رہے ہیں؟ بولے نہیں جھاڑ اب تو کتروں گا. بولے نہیں کترنے دوں گا، آپ پھر سے کشتی لڑو. تو وہ صاحب جو اللہ والے تھے، نیک متقی پرہیزگار، جب لڑنے لگے تو شیطان ان پہ غالب آ گیا. شیطان ان پہ غالب آ گیا. اس کے بعد بولے ایسا کیسا، 2 دن پہلے تو میں نے تجھ سے جیتا. کہا ارے نادان، تو جس وقت نکلا تھا تو صرف اللہ کے لیے نکلا تھا، تیری نیت صرف اللہ کے لیے تھی. اب تو نے جو ہے پیسے کے لیے نیت میں تو نے خراب کی تو اللہ نے تیرے اندر نفاق ڈال دیا اور تیری نیت خراب ہو گئی. تو
تو مجھ سے ہار گیا۔ تو یہ وقایت بزرگان دین بتا کے کہنا چاہتے ہیں کہ قربانی کے مسئلے پر نیت صرف اللہ کے لیے ہو تو تمہاری قربانی قابل قبول ہے، نیت اگر گوشت کی ہوگی، نیت اگر تمہارے نلی بوٹیوں کی ہوں گی تو تمہاری قربانی قبول نہیں۔ تو نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر آدمی قربانی دیں، بڑے بڑے قیمتی فون ہاتھ میں ہیں، قربانی نہیں دے رہے ہیں، یہ ہرگز نہ کریں۔ اور بہت سارے لوگ قربانی کے پیسے غریبوں میں دے رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے، غلط ہے۔ آپ مدد کرنا تو کریں۔ عید کے دن 10 ذی الحجہ کے دن اگر کوئی انسان پہاڑ کے برابر خیرات کرا، کوئی ایک قربانی دیتا ہے، اس کے برابری نہیں ہو سکتی۔ قربانی دینا ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سب کو اللہ صحت سلامتی تندرستی عطا فرمائیں، آسمانی زمینی بلاؤں سے وباؤں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے مولا ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ آج سرکاری یوسفین شریفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نام پلی کی درگاہ شریف کا عرس ہے، حضرت کی دعاؤں وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں میرے مولا ان کے عرس کے موقع پر ہم شہر میں امن و سلامتی عطا فرما، ہم سب کو قوت و سلامتی عطا فرما، کامیابی کامرانی عطا فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے وباؤں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما۔ اس مسجد کے صحن میں جتنے لوگ انتقال کر گئے مولا سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی عمریں دراز فرما۔ آنے والے سال یا اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، حرم کعبہ میں جو دعائیں کرنے والا بنا، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ فضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔